فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم آل النبی ذریعتی وہمو الیہ وسیلتی ارجو بہم اوتی غدن بید الیمین صحیفتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں تمام احباب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام احباب جھوم جھوم کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ انتہائی عزت و تکریم دے لائق جملہ سادات کرام، آستانہ عالیہ ٹبہ شریف دے شہزادگان، سلیانہ شریف دے شہزادگان اور تمام مشائخ، مہمانان گرامی قدر، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات نو جیسا کہ علم ہے کہ میرے شہنشاہ ٹبہ شریف غوث زمان حضرت قبلہ الحاج پیر سید محمد حسین شاہ صاحب ہمدانی سروری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے گلشن مبارک دے ایک خوبصورت پھل حضرت صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر سید علی سبتین شاہ صاحب ہمدانی سروری قادری رحمت اللہ علیہ اپنے مالک و مولا دی بارگاہ پاک دے اندر پہنچ گئے اور اپنے نانا جان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے قرب مبارک دے اندر حاضر ہو گئے۔ یہ درجات واسطے اج دا عظیم الشان اصال ثواب دا پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ دی بارگاہ پاک دعا ہے کہ اللہ تعالی ساڑے قبلہ پیر سید علی سبتین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ میرے آستانہ عالیہ دے تمام سادات اکرام دی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنا، اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی طفیل صبر جمیل عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، قرآن کریم دی ایک آیت مبارکہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اس مبارک آیت دے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نو حکم فرمایا کہ اے پیارے حبیب اپنی امت کولوں اپنی قربا دی، اپنی اولاد دی محبت نو طلب کرو۔ محترم حضرات، عموماً اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو جو عظمت اور شان عطا کر دے سرکار دے بن منگیاں عطا کر دے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ دا خصوصی کرم اور فضل ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قربا دی، اپنی اولاد دی، اپنے خاندان دی محبت نو طلب کیوں کروایا ہے؟ یہ سوال قابل غور ہے۔
محترم حضرات، اگر نبی علیہ السلام ساری کائنات وچ حضور اپنی نعمتاں اللہ دی عطا کرتا نعمتاں نو تقسیم فرما رہے ہیں، حضور نے ایمان عطا فرمایا ہے، قرآن عطا فرمایا ہے، عرفان عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ دی رضا سرکار دی وجہ تو اللہ پاک عطا کردا ہے، ساریاں نعمتاں دی بیس بنیاد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات نو بنایا ہے۔ تو حضور اگر خود اپنی اولاد دی محبت طلب کرے نا تو نبی پاک دا حق کئی امت کولو سرکار اپنے قربا دی اپنی اولاد دی محبت طلب کرے نا تو حضور دا حق کئی سرکار ساڑھے سا ایک سانس ساڑھا کملی والے دے کرم اور احسانہ دے تلے اور حضور دے زیر سایہ ہے۔ تو اگر نبی پاک خود طلب فرماوے نا تو کوئی ایسی بات کوئی نہیں کہ جڑی قابل اعتراض ہوئے یا جدے تے کوئی اعتراض کیتا جا سکے، سرکار دا حق کئی اتنے احسانات حضور دے اپنی امت دے اور ایک احسان دا بدلہ سی نہیں دے سکتے، لیکن اللہ پاک نے حکم فرمایا کل آپ محبوب فرمائیں اپنی امت کو اعلان کریں لا سلکم علیہ اجرن، میں تبلیغ دین دے اتے ایمان ایقان عرفان سب کچھ عطا کرن دے اتے تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں طلب کردا الا المودۃ فی القربا، مگر میں اپنے قربا دی محبت نو طلب کردا۔ اللہ تعالیٰ حکم کیوں دیتا ہے؟ سرکار خود مانگ لوے نا، حضور خود طلب کرے نا، نبی پاک علیہ السلام دے احسانات ہی اتنے امت دے اتے ادھے کوئی کسی قسم دی بات ایسی نہیں کہ جڑی کوئی قابل اعتراض ہوئے، لیکن اللہ منگوائی کس واسطے؟ علم ازلی اور ابدی رکھن والی پاک ذات اللہ تعالیٰ دی جان دی آئی کہ ہر قسم دے بندے میری مخلوق اچ پیدا ہونے اور ہر قسم دا ذہن رکھن والے لوگ پیدا ہو سن۔ ممکن ہے کوئی بدبخت کوئی سر پھرا یہ بات کرے کل نو کہ دیکھو جی اپنے اقربا دی محبت دا سوال کرنا امت تو، اپنے اقربا دی محبت امت تو طلب کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اقربا پروری فرما رہے ہیں۔ نبی پاک اپنی اولاد دی محبت نو طلب کر کے امت کو لو، سرکار اپنی اولاد واسطے امت کو لو اجر مانگ کے اقربا پروری فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمایا محبوب میں اس قسم دے ذہن رکھن والیاں دے بھی منہ بند کر دینا قیامت تک واسطے، تسی آپ نہیں مانگ رہے میں رب خود منگوا رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ الا المودۃ فی القربا، میرے قربان محبت کرو۔ حضرات محترم تمام خاندان بنو ہاشم جنہ سرکار دا کلمہ پڑھے ہیں وہ سارے نبی پاک دے قربا آئے، حضور دی ازواج پاک نبی پاک دے قربا آئے، لیکن انہاں تمام وچوں جڑے خاص الخاص ہیں انہاں دے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین حضور دے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب دی اولاد حضرت عباس بن عبد المطلب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہم علی و فاطمہ و حسن و حسین قربات مراد، خاص کر یہ چار ہستیاں مولا علی پاک، حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا پاک اور امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمان دے مطابق یہ چار ہستیاں وچوں خاص کر دیتیاں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ محترم حضرات، میرے نبی پاک دے اہل بیت دیاں تین قسم ہیں، اہل بیت نسب، اہل بیت سبب، توجہ ہے نا جناب؟ حضرات گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے آل بیت دیاں تین قسمہ علماء بیان کیتی ہیں، آل بیت نسب، آل بیت سکونت، آل بیت سبب۔ آل بیت نسب تمام بنو ہاشم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان مبارک،
آل بیت سبب حضور دی ازواج مطہرات اور آل بیت نسب ایک پانچ تن پاک جنہاں نو آکھیا جاندا ہے حضرت مولا علی، حضرت سیدہ کائنات مولا حسن اور مولا حسین۔ قرآن پاک دی آیت دے عموم وچ یہ تینوں داخل ہیں، لیکن جنہاں نو ساریاں تو اللہ دے رسول نے عظمت اور شان اور خاص کر دیتا ہے تمام تو وہ چار ہستیاں ہیں جنہاں نو سرکار پاک دی ذات نو ملا کے پانچ تن پاک آکھیا جائے۔ اللہ احباب گرامی قدر آیت دا اگلا جز سنو۔ اللہ فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جیڑا چھوٹی تو چھوٹی نیکی تو لے کے وڈی تو وڈی نیکی تک، میں اپنے شیخ کے کریم دے آستانہ پاک تے اور اپنے جملہ سادات کرام دے قدمہ میں کھڑو کے یہ بات عرض کر رہے ہیں اور ہر ایک بندے دے نال مخاطب ہو کے دروازیاں دلان دے دروازیاں تے دستک دے کے توجہ کرنا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، حسنتن اس میں نکرہ ہے اور اس میں نکرہ دا تقاضا عموم ہوندہ ہے۔ کی مطلب اللہ پاک نے کوئی نیکی خاص نہیں کیتی کہ تسی سادات دے نال ایک خاص قسم دی نیکی کرنی ہے، سادات دے نال اس قسم دی نیکی کہ جدا تعین اللہ پاک کر دیتا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے نیکی نو خاص نہیں کیتا، اس میں نکرہ عموم دے اتے دلالت کردہ ہے۔ آستانہ علیہ ٹپا پیران شریف دے مبارک آستانے تے میرے شیخ کریم دے شہزادے دے ختم کل چاون والے اور توجہ کرائے، اللہ تعالیٰ نے اس میں نکرہ ذکر کیتا ہے اور نکرہ عموم تے دلالت کردہ ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، چھوٹی تو چھوٹی نیکی تو لے کے وڈی تو وڈی نیکی تک جیڑا رسول اللہ دی اولاد نال کرے گا میں او دی نیکی وچ اضافہ فرما دیا۔ بندیاں دیاں کنڈیشناں مختلف ہو گئی ہیں، سارے بندے ایک حالات دے نہیں ہوندے، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی طور تے بھی اور دنیاوی طور تے بھی بندیاں دے وچ تفاوت پیدا کیتے نے۔ تمام بندے ایک مقام دے نہیں، نہ دینی طور تے نہ دنیاوی طور تے۔ محترم حضرات، کسے نو اچھا بولن دی نیکی دی سعادت حاصل ہوندی ہے، کسے نو ادب اور تعظیم دے حوالے نال نیکی کرنے دی سعادت میسر ہے، کسے نو مال و دولت خرچ کرنے دے نال نیکی کرن دی سعادت میسر ہے۔ مطلب ہے نیکی دے کئی شعبے ہیں، اگر تواڈے کولو مال نہیں تسی سعادت دے ادب نال انہاں دی نیکی کرو، اگر تواڈے کولو دیون واسطے کچھ نہیں تسی اچھا بول کے انہاں دے بارے وچ عزت تے تعظیم دے کلمات اپنی زبان وچ ادا کر کے مطلب ہے کہ قولن وی فعلن وی ہر حوالے نال جو تواڈے کول میسر ہے تساں سیداں دی نوکری کرو، نزید لہو فیہا حسنا، تواڈی اس نیکی نو اللہ چھوٹی نو اٹھا کے وڈا فرما دے۔ محترم حضرات، یہ دے اندر قولی نیکی بھی آ گئی کہ زبانہ کھولنی ہیں، تصادات دے بارے کس طرح کھولنی ہیں، نبی پاک دے بچیاں دے بارے بولنا کس طرح ہے، یہ نیکی بھی بچ آ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے شہزادیاں دا ادب اور تعظیم کس طرح کرنا ہے، یہ نیکی بھی بچ آ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دولت دیتی ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، اولاد رسول دی خدمت کس طرح کرنی ہے، یہ نیکی کی بچ آ گئی۔ حسنتن اس میں نکرہ رکھ کے اللہ پاک نے کائنات دے تمام نیکیاں دے شعبہ جات نو سادات کرام دے نال خرچ کرن دا حکم دیتا کہ جڑا خرچ کرے گا نزید لہو فیہا حسنا۔ اور میں آیت دے اختتام دے حوالے دال گل کراں، اللہ تعالیٰ نے ترے اپنے اسم ذکر کیتے ہیں آیت دے اختتام میں۔ ایک دا ذاتی نام ہے، اسم اعظم اللہ۔ ساڈے شیخ کریم حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تعلیمات اسم اعظم دے حوالے دے نال ساری کائنات چار دانگے عالم دے اندر مشہور ہیں کہ اس میں اللہ ذات دی معرفت دے حوالے نال
سلطان صاحب نے کتنا زور دیتا ہے حضرات او اللہ دا اسم ذاتی ہے اسم آدم اللہ اس تو بعد اللہ نے اپنے دو اسما ذکر کیتے گل خانی دے اس اجتماع وچ ہر قسم دا بندہ موجود ہے اور میں بڑی توجہ دے نال تہاڈی توجہ دا طالب ہو کے بات کر رہے ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو اسما ذکر کیتے ایک غفور اور دوسرا شکور غفور دا تعلق معافی دے نال ہے شکور دا تعلق قدردانی دے نال ہے اللہ پاک دو اسما ذکر کر کے حضور علیہ السلام دی امت نو ارشاد فرمایا ان اللہ غفور شکور اللہ غفور بھی ہے شکور بھی ہے کی مطلب آل محمد دی نوکری آل رسول دے نال وفا آل رسول دے نال محبت آل رسول دے نال پیار انہاں دے نال نیکی کرن دا دو صلے ملن گے ایک اے صلہ کہ تواڈے گناہ معاف ہون گے اور شکور دا مطلب ہے کہ اللہ تواڈی قدر کرے گا جدوں گناہ معاف ہو جاون گے اس تو بعد قدردانی کیے قدردانی یہ وے کہ رب رسول اللہ دی اولاد دی محبت دی وجہ تو تانوں اپنا محبوب بنا لے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نعرہ حیدری اب آپ گرامی قدر ہون ذرا اینو اس حدیث نال جوڑو اس حدیث پاک نال جوڑو جڑی میرے نبی فرمائی اس نال جوڑو جڑی نبی پاک فرمائی سنو میرے نبی نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی حسنین کریمین شریفین طیبین طاہرین نو گود وچ پا کے یا اللہ ہازان ابنا یا اے میرے بیٹے سبحان اللہ کہو یار بندہ سبحان اللہ کہو ہازان دونوں شہزادیاں نو اشارہ کر کے میرے نبی اللہ دی بارگاہ عرض کیتی اے میرے بیٹے نے و ابنا بنتا یا یہ میری بیٹی دے بیٹے اللہم انی احبہما میرے اللہ میں نہ دوما نال محبت کرنا فاحبہما تو بھی نہ دوما نال محبت کر رب دی بارگاہ چ میرا کمری والا عرض کر رہا تو بھی نہ دے نال محبت کر اور اگے کی فرمایا واحبا من یحبہما اس آیت تے اس حدیث دا جوڑ ویکھو واحبا من یحبہما نبی پاک نے صرف اتھو تک گل نہیں کیتی کہ میرے اللہ میں محبت کرنا ہے نا دوواں نال تے تو بھی محبت کر نہیں میرے نبی اگا بھی گل کیتی واحبا من یحبہما میرا قیامت تک آون والا کوئی امتی جیڑا انہاں دوواں نال محبت کرے تو او دے نال بھی محبت فرما اب یہ دیکھیں آل محمد کی محبت کا مقام مسلمانوں جے رب دی محبوبیت مل جاوے اس تو وڈا کوئی انعام ہے کائنات بولو یار کہ اللہ محبوبیت دا درجہ دے دے تے کتھوں مل دی ہے محبوبیت کملی والے دی اتباع کرو گے رب تو انو اپنا محبوب بنا لوے گا اتباع رسول محبوبیت دا مقام عطا کر دیے اور آل رسول نال پیار محبوبیت دا مقام عطا فرما اچھی آواز نال کہہ دو محترم حضرات ساڑھے پچھلی صدی دے اندر جنہوں اسی 14ویں صدی کہنے ہیں 15ویں صدی چل دی پہ 14ویں صدی اتنا جی 3 شخصیات علمی حوالے نال بڑیاں معتبر ہیں ایک شخصیت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی دوسری شخصیت حضرت پیر سید میرے علی شاہ گولوی رحمت اللہ اور تیسری شخصیت مصر دے اندر قاضی القضات سلطنت عثمانیہ دے چیف جسٹس حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالی میں انہاں دی کتاب وچوں ایک بات تانوں کر کے انشاءاللہ اجازت چاہواں گا یہ بات بڑی قابل توجہ ہے آپ فرماندے نے کہ ساڈے علاقے مصر دا ایک بڑا ذمہ آدمی صاحب ثروت اور دولت آدمی حاجی صاحبان ہر سال حج واسطے جاندے ہیں مکہ شریف اور مدینہ پاک پھر حاضری دے میں نا سرکار دے آستانے تے او پھر آ کے تے خدمت کر دے آن سادات کرام سادات دی بھی کرنی پھر غیر سادات دی بھی خدمتوں کر دے آن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاص کر حضور دے آستانہ عالیہ مبارک دے تے ایک سید دی وہ بڑی نوکری کر دے ہیں حضور دی اولاد پاک آئی نبی پاک دے بچے ہیں انہاں دی وہ خدمت کرے نا تے پھر وہ جناب واپس ہو جاوے نا شاہ صاحب نو اپنی مجلس وچ بٹھاویں نا عزت دیویں نا رسپیکٹ دیویں نا ایک مرتبہ اس سید صاحب دی خدمت وچ انہاں 5000 درہم پیش کیتے اس وقت دے اندر تے شاہ صاحب انہاں دا شکریہ ادا کر کے چلے گئے دوسرے دن انہاں ویکھیا کہ بازار مدینہ پاک دے بازار دے اندر شاہ صاحب کو کوئی ایو جہا فعل صادر ہویا کہ جیڑا شرن او دے اتے اعتراض لازم آندا آئی حاجی صاحب نے انہوں اکھاں نال ویکھ لیا تو انہاں نے دل وچ حاجی نے تصور کر لیا بھئی آئندہ میں اس سید دی خدمت نہیں کر کہ میرا پیسے دا میری خدمت دا مصرف جیڑا ہے وہ درست ہے توجہ کیجئے گا حضرات لگا گیا عید کر کے گیا جدو واپس آیا نا اگلے سال تے شاہ صاحب نو پتہ چلیا تے سید بادشاہ نال ملاقات ہوئی تو انہیں سارا دن خدمت کیتی لوگاں دی پر سید بادشاہ دی خدمت نہ کیتی جیڑی نظر نیاز پیش کردہ آئی وہ نہ کیتی شاہ صاحب چلے گئے گھر حضرات گرامی قدر توجہ فرمائیے رات آئی علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی کتاب میں بڑی ذمہ داری دینا عرض کر رہے ہیں بات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رات مدینہ طیبہ دے اندر زیارت کروائی اس مصر دے حاجی صاحب نو مصر دے اس حاجی صاحب نو میرے آقا کریم علیہ السلام زیارت کروائی اب آبے گرامی قدر لیکن زیارت دارانگے آئی کہ نبی علیہ السلام دے چہرہ انور دے اتے ملال دے آثارن حضور علیہ السلام دے چہرہ انور دے اتے پریشانی دے آثارن قدمین شریفین طیبین طاہرین تے ہاتھ رکھ کے انہیں عرض کی تھی آقا حضور ناراضی دی وجہ فرماؤ میرے آقا میرے کلوں کی غلطی ہوئی ہے کہ آج جناب دا چہرہ انور دے اتے ملالن میرے آقا مہربانی فرماؤ توجہ کرے آجے دوستو میرے نبی علیہ السلام فرمایا حاجی صاحب مینوں اے دس اے جڑا تو میرے بچے دی خدمت کردا میں او دی وجہ تو کردا میں یا میری وجہ تو کردا میں جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا قدمہ تلو زمین نکل گئی زارو قطار رون لگ گیا عرض کی یا رسول اللہ جڑا تواڈے بچے دی میں نوکری کردامی میں تواڈی وجہ تو کردامی محترم حضرات حدیث پاک میں اپنے پیرو مرشد دے جنازے والے دن بھی گزارش کیتی آئی تواڈے سامنے جناب والا آج بھی انہوں دہرا رہے ہیں نبی پاک دا فرمان تواڈے سامنے میں جناب والا سرکار دی کرم دے نال پیش کر رہے ہیں میرے نبی فرمایا اللہ نال محبت کرو او دیاں نعمتاں دی وجہ تو کہ او تانوں نعمتاں کھلاندا ہے میرے نال محبت کرو میں محمد علیہ السلام نال پیار کرو میرے اللہ دی وجہ تو کہ میں اللہ دا محبوب ہاں اور میری اولاد نال محبت کرو میں محمد علیہ السلام دی وجہ تو حضور فرمایا حاجی صاحب مینوں دس جڑی تو خدمت کردا میں میرے بچے دی او دی وجہ تو کردا میں یا میری وجہ تو عرض کیتی یا رسول اللہ میں تواڈی وجہ تو کردا میں فرمایا پھر بند کیوں کیتی ہے آیا محترم حضرات کلمہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے نا حضرت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر فرمایا ارکبو محمدن فی آل بیت ہی جدو رسول پاک دی آل بیت تا معاملہ آوے تا نگامہ ڈریکٹ محمد پاک دے چہرے تے رکھو ڈریکٹ رسول اللہ تا لحاظ کرو جدو رسول دی اولاد تا مسئلہ آوے
احباب گرامی قدر توجہ کیجئے گا، جدو سرکار اے فرمایا نا اکھی کھل گئیاں، سبحان اللہ، آکھو ذرا اکھی کھل گئی، دعا کرو انشاءاللہ دنیا دے اتے اکھاں کھل جامن، دنیا تے نہ کھلیاں تو مڑ قیامت تے نہیں کھلنیاں۔ پیر باہو سرکار سلطان الفقر دا میں ایک شعر پیش کرنا، میرے محترم میرے قبلہ حضرت صاحبزادہ سید فخر سلطان شاہ صاحب دا حکم ہے، توجہ فرمائیے گا۔ سلطان العارفین فرمایا جے کر دیر علم وچ ہودا وہ سر میں سے کیوں چڑھے دے جے کر دین علم وچ ہودا وہ سر نیزے کیوں چڑھے دے 18,000 جو عالم تے اگے حسین دے مردے جے کر من دے بیعت رسولی پانی کیوں بند کرے دے پر صادق دین انہاں دا پاؤ جڑے سر قربانی۔ بات مکمل کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، صرف حاجی صاحب کو دینار نہیں کروایا، اب ذرا آئیں کرم دیکھیں حضور کا، اپنے بیٹے کو بھی زیارت کروائی، مدینہ شریف ہے چنہ دا گھر رہی، سرکار اپنے پتر نو بھی زیارت کرائی، تے جدو پتر نو زیارت کروائی نا تے نبی پاک دی اکھاں وچوں آنسو، سرکار دے قدمین شریفین طیبین طاہرین تے خواب دی کیفیت سید نے قدم چومے، عرض کی تھی نانا جان آج آپ غمگین ہیں، وجہ فرمایا میرا پتر جے تو میری سیرت پاک دے جلویاں وچ مگن ہویا نا اج میں محمد نو تکلیف نہ ہوئے۔ کتنا انصاف ہے کالی کملی والے دا، کیڑا کرم ہے حضور دا، امتی نو تنبیہ کیتی تے اپنے پتر نو بھی فرمایا لوگو میرے نبی نے نماز دی فرضیت، روزے دی، حج دی، زکات دی، اے دے اندر اپنی اولاد دے اپنی امت وچ کوئی فرق نہیں کیتا، لیکن حضور علیہ السلام نے بات ضرور کیتی ہے کہ لوگو میرے کلمہ پڑھاون دا بدلہ اگر دینا چاہندے ہو تو یہ یاد رکھو سید چاہے ظاہری طور تے مالی اعتبار نال کمزور ہوئے یا طاقتور ہوئے، مڈل کلاس ہوئے یا اپر کلاس ہوئے یا لوور کلاس ہوئے، تسی ایک ہی دیکھنا کہ سید دے کو دولت کتنی ہے، وہ دے کو پیسہ کتنا ہے، وہ دے کو اقتدار کتنا ہے۔